مت کرو حالت احرام میں، احرام کی حالت میں، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو، شکار مت نہیں کرنا چاہیے، شکار کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو قتل کیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر بدلہ ہے اس چیز کے برابر جو قتل کیا مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، فیصلہ کرے گا اس کے حق میں تم میں سے دو انصاف والے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، قربانی ہوگی جو قربانی کے کعبے تک پہنچنے والی ہو۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کے خوراک کا۔ او عدل ذالک، یا اس کے برابر روزے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے ہیں۔ لیذوق وبال امری، تاکہ وہ مزہ چکے اپنے کام کے وبال کا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو کچھ کے پہلے گزر چکا۔ ومن عاد، اور جس نے پھر کیا، فینتقم اللہ من، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام اور بدلہ لینے والے ہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، انتقام والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار تمہیں آزماتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ شکاری بھی تھے، شکار کرتے تھے، تو احرام کی حالت میں تو جانور بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا، لیکن احرام میں اللہ نے منع کر دیا کہ احرام کی حالت میں تم شکار کے جانور شکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ کھلا حکم سنا رہے ہیں کہ دیکھو تم قتل مت کرو شکاری جانور کو حالت احرام میں، یعنی جتنے بھی جنگلی جانور ہیں جسے شکار کیا جاتا ہے، چاہے وہ خرگوش ہو، چاہے ہرن ہو، چاہے شتر مرغ ہو، چاہے یعنی کوئی اور جانور جس کو عام طور پر شکار کیا جاتا ہو، تو حالت احرام میں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کوئی شکار کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے تم میں سے جان بوجھ کر، یہ متعمدن کی جو قید ہے جان بوجھ کر، یہ اتفاقی قید ہے، حالانکہ بھولے سے بھی کہ اسے یاد نہیں تھا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، شکار کر دیا تب بھی اس کے لیے کفارہ ہوگا، چاہے وہ جان بوجھ کر قتل کرے شکار کو، چاہے انجانے میں بھولے سے قتل کرے، دونوں حالت میں کفارہ ہوگا۔ کیا کفارہ ہوگا؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو بدلہ ہے اس کے برابر جس نے قتل کیا مویشیوں میں سے۔ مثال کے طور پر اس نے شتر مرغ کو یعنی قتل کر دیا، شکار کیا، تو اس کے برابر اونٹ کو آ کر کیا قربانی دے گا۔ کسی نے ہرن کا شکار کیا، اس کے برابر بکری کو آ کر کیا قربانی دے گا۔ کسی نے خرگوش کا شکار کیا تو اس کے برابر بکری کی بچے کا آ کر کیا ہے قربانی دے گا۔ تو اس طرح اگر کیا ہے اس کے جیسا جانور ہوگا اس کے مطابق اگر کیا ہے یعنی جانور کو ذبح کرنا، یعنی اس کا بدلہ ہے۔ اچھا، کون کیسا؟ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ہرن کو شکار کیا تو اب اس کا بدلہ بکری کا بچہ ہے، اگر وہ کون فیصلہ کرے گا؟ بکری ہے اگر کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو انصاف والے مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے۔ انصاف والے لوگ اگر کیا اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہدیم بالغ الکعبۃ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بدو آیا، یعنی بدو بولے تو کھیڑے والا، تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ حضرت میں حالت احرام میں شکار کر چکا ہوں، کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، ذرا بتا دیجئے میں پورا کر دوں۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے اس کا فیصلہ؟ تو اب وہ بدو کہنے لگا کہ حضرت آپ تو خلیفہ رسول ہیں، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، ان سے نہیں. آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اللہ کا کلام نہیں پڑھتے؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، کہ اس کا فیصلہ کرے گا تم میں سے دو انصاف والے. تو میں ایک جنا ہوں، میرے ساتھی ایک جنا ہے، جب تک ہم دونوں کسی بات پر متفق نہیں ہو جاتے اس وقت تم نے کیسا فیصلہ سنائیں گے؟ تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، تو اس لیے ہم دونوں مشورہ کر کے بولتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک آدمی آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین میں ایک حالت احرام میں شکار کر چکا ہوں، اور وہ اس طرح شکار کیا ہوا تھا کہ ہم دونوں، ایک آدمی ہرن کو میرا آگے ہنکایا اور میں اس کو قتل کر دیا، شکار کر دیا. تو اب دونوں کے لیے کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بازو میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت عمر نے مشورہ کیا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہرن کے بدلے بکری کو ذبح کیا جائے، بکری کی قربانی دی جائے. اب وہ لوگ سن کر واپس ہو رہے تھے، آپس میں بولنے لگے دیکھو حضرت عمر کو کیا بھی معلوم نہیں، پوچھ کے بولتے ہیں دیکھو، پھر خلیفہ بن گئے. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، واپس بلائے، کوڑے سے اس کی سزا دیے. بیوقوف، سنتا نہیں کیا تو اللہ کے کلام کو؟ کیا عمر کے لیے تھوڑا ہی نکلا ہے قرآن کہ عمر جو فیصلہ کرے وہ ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ذو عدل منکم، کہ کون کیسا شکار کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہوگا، دو انصاف والے مسلمان یعنی اس کا فیصلہ کریں گے. یحکم بہ ذو عدل منکم، یہ آیت پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا ہے کہ اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو انصاف والے مرد. تو پہلی چیز یہ ہوگی، یعنی کفارہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے شتر مرغ کو قتل کیا، شکار کیا، تو اس کا بدلہ اونٹ، اور اگر کسی نے ہرن کو اگر کیا شکار کیا اس کا بدلہ بکری، کسی نے یعنی خرگوش کو شکار کیا تو اس کا بدلہ بکری کا بچہ. یہ فیصلہ کرے گا دو عادل مسلمان، دو انصاف والے مسلمان. اچھا، قربانی کہاں کرنا ہے؟ اگر جانوروں کو شکار کیا اس کے جانور کی قربانی کہاں کرنا ہے؟ ہدیم بالغ الکعبۃ، کعبے، جو قربانی کے کعبے کی طرف پہنچنے والی ہو، یعنی حدود حرم کے اندر جتنا حرم کا حد ہے اس کے اندر جا کو ذبح کرنا پڑے گا. جو یعنی اس کا جو شکار کیا تھا اس کے بدلے میں جو جانور طے ہوگا وہاں جا کر شکار کرنا پڑے گا. ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، یعنی وہ جانور جو حدود حرم کے اندر قربانی دیے جانے والا ہو. اضحیہ کہتے ہیں یعنی حدود حرم کے باہر جو قربانی دیتے ہیں جانور کی، اسے اضحیہ کہتے ہیں. تو ہدی کہتے ہیں حدود حرم کے اندر جو یہ جانور قربانی دیتے ہیں اسے ہدی کہتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر جا کر جو جانور کو شکار کیا تھا، اور ہر زمانے کے اندر جو دو عادل مسلمان جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق یعنی وہاں قربانی دے گا. یعنی تو اگر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے یا جانور نہیں مل رہا ہے تو او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. مثال کے طور پر کسی نے کبوتر کا شکار کیا، کبوتر کی قیمت 50 روپے ہے مثال کے طور پر، تو 50 روپے ہے بولے تو آدھا سا گھیو اس کے اندر آ جاتا ہے. آدھا سا گھیو بولے تو جو 1.25 کلو گھیو اس میں آ کر کیا آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو 1.25 کلو گھیو اس اعتبار سے آ کر کیا فقیروں میں مسکینوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. یا ہرن کا شکار کیا، بکری نہیں مل رہی ہے یا پیسہ نہیں ہے، یا بکریوں کی آ کر کیا ہے اس وقت آ کر کیا حرم کے اندر نہیں مل رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے؟ بکری کی کیا قیمت ہوگی اس کا اندازہ لگا کے ایک ایک غریب کو آدھا آدھا سا گھیو دے گا، یا آدھا سا گھیو دے گا یا اس کی قیمت دے دے گا 50 روپے. او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا اس کے برابر روزے رکھے گا. یعنی اگر پیسہ نہیں ہے
कफ़ारा अदा करने का, जानवर खरीद करके ज़बा करने का, कुर्बानी देने का पैसा नहीं है, या मिस्किनों को खाना खिलाने का ये पैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत में यानी आधा सा घी के बदले एक रोज़ा रखेगा, एक रोज़ा रखेगा। तो जितनी कीमत होगी आधा आधा सा घी, मिसाल के तौर पर एक बकरी खरीदना बोले तो 10,000 रुपये होगी, तो इस 50 रुपये, 10,000 में 50 रुपये कितने आते, उतने रोजे रखना पड़ेगा। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, क्यों अल्लाह तबारक व तआला इतना सख्त कानून बनाए हैं, लियज़ूक़ वबाल अमरी, ताकि वो अपने काम के वबाल का मजा चखे। अल्लाह ने मना किया था कि यानी हालत एहराम के अंदर शिकार करना नहीं, इसके बावजूद भी ये कर लिया है, तो इस समझो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाने कि अपने काम का मजा चखन दे। अफ़ल्लाहु अम्मा सलम, ये हुक्म के नाजिल होने से पहले जिन लोगों ने शिकार कर लिया था, अल्लाह फरमाते कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया जो कुछ के गुजर चुका है। हुक्म आने के बाद जो कोई आदमी जानबूझकर एक मर्तबा कर लिया था, दूसरी मर्तबा फिर जाकर किया, तो वमन आदा, जिसने दोबारा किया फिर किया, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, यानी हालत एहराम में शिकार पहले मर्तबा कर लिया था, सजा भुगत चुका, फिर दोबारा भी करता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उससे अल्लाह इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे। इसीलिए हालत एहराम के अंदर किसी भी जानवर की तरफ इशारा भी नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को हकाना भी नहीं चाहिए, और शिकारी जानवर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिकाम, जो जानबूझकर दोबारा करेगा अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही तरीका था, जब कोई आदमी उनके पास मसला पूछने के लिए आता कि मैं हालत एहराम में शिकार कर चुका हूँ, तो हजरत पूछते ये पहली मर्तबा किया या दूसरी मर्तबा किया, तो वो कहता कि पहली मर्तबा किया तो फैसला सुनाते थे, अगर वो कहता कि दूसरी मर्तबा किया तो उसे बोल देते थे अब मैं फैसला नहीं करता, अल्लाह तुझसे बदला लेने वाले हैं। तो इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह को चैलेंज नहीं करना चाहिए, जानबूझकर आखिर क्या गलती नहीं करना चाहिए। एहराम बांधने के बाद जो बास चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका आखिर के एहराम की हालत में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जैसे शिकार है, जैसे खुशबू लगाना है, जैसे आखिर क्या है यानी बालों में यानी साबुन वगैरह इस्तेमाल करना है, बालों में कंघी करना है, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हालत एहराम के बाहर आकर क्या जायज़ है, हलाल है, लेकिन हालत एहराम में ये आकर क्या करना दुरुस्त नहीं है। अगर कंघी करा तो बाल निकल जाएंगे, बाल भी आकर नहीं टूटना है, और साबुन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आकर के हालत एहराम में, जो चीज़ें हालत एहराम के बाहर जायज़ थी वो हालत एहराम में नाजायज़ हो जाते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इन शराइत का लिहाज ही नहीं करते, पूछते भी नहीं, और वो ट्रैवल्स वाले भी ऐसे होते हैं, बस उनको पैसा मिल गया ले जाकर ढकल देते, ना उलमा उनके पीछे लगवाते हैं, ना यानी ले जाकर वहाँ पहुँचा देते हैं। क्या करना चाहिए उम्र के वक्त में, क्या करना चाहिए हज के मौके पर, कौन से अमाल करना चाहिए, किन चीज़ें के करने की वजह से कुर्बानी वाजिब होती है, दम वाजिब होता है, कुछ भी पता नहीं, कहीं सा बोले तो वैसा कर ले, को हज भी आ जाती है, उम्रा भी कर ले आ जाता है। हालांकि मेरे भाइयों, अगर उम्रा करना है उम्रा की निगरानी में उम्रा करें, पूछ कर उम्रा करें कि भाई इस यानी उम्रे के अंदर क्या क्या शराइत है, किन चीज़ों की वजह से आदमी पर दम वाजिब होता है, कुर्बानी वाजिब होती है, ये सारी चीज़ें आकर क्या शिकार के ताल्लुक से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका आकर क्या हालत एहराम में करना जायज़ नहीं है। अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।